جی اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بی اے عربی سال دوم، اور اس کا جو ہے ہم نے جوامع الکلیم جو تھے اس کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا سارا۔ جوامع الکلیم کا ترجمہ پڑھ چکے تھے، اور ہم نے اس میں یہ بھی سیکھا تھا کہ جوامع الکلیم میں سے کون سے ایسے جملے ہیں جو ہم نے زبانی یاد کرنے ہیں۔ تو اس سے پچھلا لیکچر اگر آپ نے نہیں لیا تو وہ آپ لیکچر لے لیں، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ میرے پاس کچھ سوالات ہیں، تو ان سوالات کی آج ہم جواب پڑھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے ما معنی جوامع الکلیم، جامع کلمات کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ جامع کلمات ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جن کے حروف تھوڑے ہوتے ہیں لیکن معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہی کلمات، وہ کلمات قلت حروفها وکثرت معانیها، جن کے حرف تھوڑے ہوں اور معانی بہت زیادہ ہوں، ان کو جامع کلمات کہا جاتا ہے۔ پھر ہم چلتے ہیں جی سوال نمبر 2 پہ، کہتا ہے ما معنی، کیا مطلب ہے ہم ید علی من سواہم، وہ ایک ہاتھ کی طرح برابر ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں ہی آپ نے بتانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے معناہ، اس کا مطلب ہے ان المسلمین، بے شک مسلمان متحدون، متحد ہیں، ضد غیرہم، دوسروں کے مقابلے میں، کالید الواحدۃ، اس طرح متحد ہیں جیسے ایک ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی تیسرا سوال، من الذی یسعی بذمۃ المسلمین، کون ہے جو مسلمانوں میں سے اپنی ذمہ داری کے لیے کوشش کرتا ہے؟ تو اس میں نہ صرف آپ من کاٹ دیجیے گا، من الذی کاٹ دیجیے گا، آگے وہی یسعی بذمۃ المسلمین، یسعی بذمۃ المسلمین، اس کے آگے صرف آپ نے ادناہم یہ لگانا ہے، مطلب سوال وہی ہے، آدھا جواب آپ کو 90% جواب آپ کو سوال کے اندر ہی مل گیا، آپ نے صرف اس کے آگے ادناہم لگایا، یسعی بذمۃ المسلمین ادناہم، یعنی کہ مسلمانوں میں سے اپنی ذمہ داری کا ان میں سے چھوٹا بھی احساس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہی سوال نمبر 4 ہے، بما تشبہ النبی مساوات الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شے سے تشبیہ دی ہے؟ لوگوں کے درمیان مساوات کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ تو بما آپ نے کاٹنا ہے، باقی وہی جواب شبہ النبی مساوات الناس باسنان المشط، یعنی کہ کنگھی کے دندانوں کے ساتھ، آپ نے کیا لگایا ہے آگے؟ باسنان المشط، باقی وہی ہے پیچھے، آپ نے صرف اس میں سے کیا کاٹا ہے؟ بما کاٹا ہے، باقی وہی شبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مساوات الناس باسنان المشط، نبی علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان مساوات کو کنگھی کے دندانوں سے تشبیہ دی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، کہتا ہے مع من یکون المرء، آدمی کس کے ساتھ ہوگا؟ تو اس کا جواب پیچھے ہی لکھا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ کیا جواب ہے؟ المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ پیرے میں سے ڈھونڈ کے آپ نے جواب لکھا ہے المرء مع من احب۔ سوال نمبر 6 ہے، من هو الذی لا خیر فی صحبتہ، وہ کون سا شخص ہے جس کی صحبت میں، جس کی دوستی میں کوئی خیر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب پیچھے لکھا ہوا ہے، یہ والا 5واں، لا خیر فی صحبتہ من لا یری لک ما تری لہ۔ 7واں سوال ہے، ماذا قال النبی عن خیار الناس اذا فقہوا، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو بہتر ہیں جب وہ سمجھ حاصل کر لیں، کیا فرمایا تھا؟ تو پیچھے اس کا جواب ہے یہ والا، تو آپ نے فرمایا تھا، قال آپ نے فرمایا تھا، خیارہم آپ نے فرمایا تھا خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، آپ پورا لکھ دیجئے گا، ناس معدن کمعدن الذھب والفضۃ، یہ چھٹی لائن پوری لکھ دیجئے گا، یہ جواب ہو جائے گا آپ کا اس طرح۔ اس کے بعد ہے 8واں سوال، ماذا قال نبی عن یعرف قدرہ، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اس کے بارے میں جو اپنی قدر کو پہچان لیتا ہے؟ تو کیا فرمایا تھا؟ پیچھے جواب یہ والا، ما ہلک امرؤ عرف قدرہ، یعنی کہ وہ ہلاک بندہ نہیں ہوگا جس نے اپنی قدر پہچانی۔
اس کے بعد آگے ماذا یجب المستشار، مشورہ دینے والے پر کیا واجب ہے، کیا واجب ہے جی؟ تو آپ نے یہ پوری حدیث لکھ دینی ہے، المستشار مؤتمن وهو بالخیار ما لم يتکلم، ٹھیک ہے؟ تو یہ 8واں جامع کلم لکھ دیں جو آپ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی آگے من العبد الذی دعا لہ النبی برحمہ، وہ کون سا بندہ ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام نے رحمت کی دعا کی ہے؟ یہ والا اس کا جواب ہے نامہ۔ قال آپ نے فرمایا، قال لکھ دیں شروع میں، قال آپ نے فرمایا رحم اللہ عبدن قال خیرا فغنیمہ او سکت فسلیمہ، یہ پورا لکھ دیں، جواب پورا ہو جائے گا 9واں۔ اس کے بعد ہے ما مکانت ذی الوجہین عند اللہ، دو چہروں والے کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ تو کیا مقام ہے جی؟ یہ والا 10واں، ذو الوجہین لا یکون عند اللہ وجیہا، دو چہروں والا اللہ کے ہاں باعزت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے 12واں، حل تمحو الحسنۃ السیئہ، کیا جو نیکی ہے گناہ کو مٹا دیتی ہے؟ تو کیا جواب اس کا؟ نعم، حل کی جگہ پہ نعم لکھ دیں، باقی وہی، نعم تمحو الحسنۃ السیئہ۔ 13واں جواب، ما هو الخیر الامور، بہترین کام کون سا ہے؟ تو کون سا ہے جی؟ یہ والا 12ویں حدیث، خیر الامور اوسطها، بہترین کام نبوی کا ہے۔ اس کے بعد 14واں سوال ہے، بماذا نص النبی فی حب الحبیب، نبی علیہ السلام نے کیا نصیحت کی تھی یعنی کہ دوست سے محبت کرنے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا نصیحت کی تھی؟ تو کیا نصیحت کی تھی؟ اس کا پیچھے جواب یہ والا 13ویں حدیث، آپ نے کیا فرمایا؟ احبب حبیبک ہونن، بس اتنا، احبب حبیبک ہونن، اتنا جواب ہے جس کا۔ اس کے بعد 15 نمبر، بماذا وصف النبی الظلم، نبی علیہ السلام نے کیا وصف بیان کیا ہے کس کا؟ ظلم کا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ والا، قال آپ نے فرمایا، شروع میں قال لکھ دیں، قال آپ نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم جو ہے قیامت کی تاریکیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے جی 16 نمبر سوال، ماذا قال النبی عن فضل الجمعہ، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جمعے کی فضیلت کے بارے میں؟ تو اس کا یہ والا جواب ہے، قال آپ نے فرمایا تھا الجمعۃ حج المساکین، جمعہ مساکین کا حج ہے۔ اس کے بعد ہے جی یہ والا 17 نمبر سوال، تحدث عن طریقہ تحسین الاموال، بیان کرو وہ طریقہ جس سے مال محفوظ ہو سکتے ہیں، مداوت المردہ، مریضوں کی دوا ہو سکتی ہے، وہ استقبال بلا اور مصائب کا سامنا ہو سکتا ہے، کما جاء فی الحدیث، جیسے حدیث میں آیا ہے ویسے، یعنی کہ وہ طریقہ بیان کرو۔ تو یہ پوری حدیث لکھ دیں 16 نمبر، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداؤوا مرضاکم بالصدقۃ واستقبلوا البلاء بالدعاء۔ اس کے بعد ہے آگے 18 نمبر سوال، من یحب اللہ من خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کس کو جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ والا، حدیث نمبر 17، ان اللہ یحب الجواد من خلقہ، اللہ اپنی مخلوق میں سے سخی کو پسند کرتا ہے، 17 نمبر حدیث لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد ہے آگے، حل یجوز الملک فی طلب العلم، کیا علم کی طلب میں جو ہے وہ خوش آمد کرنا جائز ہے؟ تو اس کا حل کی جگہ پہ نعم، آگے وہی جواب اسی طرح۔ تو 20واں ہے، ما ہوا جزاء من یذب عن لحم اخیہ بظاہر الغیب، اس بندے کا کیا بدلہ ہے جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس سے جو ہے وہ عیب دور کرتا ہے؟ تو اس کا 19 نمبر حدیث جواب ہے، من ذب عن لحم اخیہ، پوری حدیث لکھ دیں، جواب پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے ہے 21 نمبر، ماذا قال نبی فی آخری وصیتہ عن المملوک والمرأہ، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اپنی آخری وصیت میں غلام اور عورت کے بارے میں؟ کیا فرمایا تھا؟ یہ والی حدیث پوری لکھ دیں۔ 20 نمبر، اتقوا اللہ فی الضعیفین المملوک والمرأہ، یعنی کہ یہ لکھیں، وقال فی آخری وصیتہ اتقوا اللہ فی الضعیفین المملوک والمرأہ، مطلب دو کمزوروں کے بارے میں ڈرو، ایک عورت اور دوسرا غلام۔
اس کے بعد ہے جی آگے کیفا کان النبی یودی صحابہ، نبی علیہ السلام کس طرح اپنے صحابہ کو الوداع کیا کرتے تھے. تو اس کا جواب یہ والی حدیث پوری لکھ دیں. 21 نمبر وکان یودی صحابہ بقولہ استودی الدین کا و امانت کا و خواتیم عملی کا. اس کے بعد آگے ہے کیف 23 نمبر سوال ای نوع من العلم قد عاد النبی منہ، کون سا علم ہے جس سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے. تو کون سا علم ہے؟ تو یہ والی لکھیں اعوذ باللہ من دعاء لا يسمع، یعنی کہ یہاں سے یہ والا کر دیں من علم لا ينفع، بس اتنا جواب. من علم لا ينفع، علم سے جو نفع نہیں دیتا. اس کے بعد آگے ہے ماذا قال نبی ان صلاح امر امتی، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میری امت کب تک جو ہے بہتری میں رہے گی. کیا فرمایا تھا جی؟ تو یہ آپ حدیث پوری لکھ دیں. یہ والی جو ہے یہ 23 نمبر لا تزال امتی صالحین امرها ما لم تزل تر الامانۃ مغنما والصدقۃ مغرما. تو یہ پوری حدیث جو آپ پورا ہو جائے گا. 25 نمبر سوال ہے ما هو راس العقل بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد عقل کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کا یہ والا جواب ہے، پیچھے جائیے گا. اور 24 نمبر حدیث راس العقل بعد الایمان باللہ مدارۃ الناس، یہ لکھ دیجیے گا. جواب پورا ہو گیا. آگے ہے جی 26 نمبر سوال اکتب ما قال نبی عن الدنیا، لکھو نبی علیہ السلام نے دنیا کے بارے میں کیا فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ جو لکھا ہے وہ آپ فرما دیں. ان الدنیا حلوۃ خادرۃ، بس اتنا جواب. ان الدنیا حلوۃ خادرۃ، بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز ہے. اس کے بعد آگے جائیں جی. یہ والا ہے من راکبہ سفینۃ فی البحر، یعنی کہ سمندر کی کشتی میں کون سوار تھا؟ کون سوار تھا جی؟ تو یہ والا ہے جواب. اتنا جتنا میں بولوں گا اتنا لکھیں. ان قوما راکبوا سفینۃ فی البحر، ٹھیک ہے. ان قوما راکبوا سفینۃ فی البحر. ماذا صار لکل رجل راکب فی السفینۃ، ہر آدمی کے لیے کیا بن گیا، ہر سوار کے لیے کشتی میں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ والا سوال 28 نمبر. تو اس کا جواب یہ ہے فصار لکل رجل موضوع، یعنی کہ ہر آدمی کا کشتی میں ایک حصہ بن گیا، مطلب اپنی اپنی جگہ ہر بندے نے تقسیم کر لی. اس کے بعد ہے ماذا فعل رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی نے کیا کیا تھا. تو یہ ہے نقر رجل موضعہ بفأس، فا نہیں لکھنا، نقر رجل موضعہ بفأس. ان میں سے ایک آدمی نے اپنی جگہ میں کلہاڑے سے سوراخ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ہے جی ماذا فعل رجل، یہ ہو گیا. اس کے بعد حل تتفق ما قال رجل مکانہ، اس آدمی نے جو اپنی جگہ کے بارے میں کہا تھا آپ اس سے متفق ہیں؟ تو آپ کہیں لا اتفق، میں اس سے متفق نہیں ہوں. آگے وہی ماذا قال نبی عن اصحاب السفینۃ، کشتی والوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا. تو کیا فرمایا تھا؟ یہ والا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ان اخذوا علی یدیہ نجا و نجوا و ان ترکوہ ہلک و ہلکوا، اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو خود بھی بچ جائیں گے، وہ بچ جائے گا. اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو اس نے خود تو مرنا ہی ہے، دوسروں کو بھی مارے گا. آگے ہے من ہوا خیر الکاسب، بہترین کمانے والا، بہترین کاسب مزدور کون ہے؟ کون ہے جی؟ تو اس کا یہ والا جواب، یہ والا 28 نمبر حدیث خیر الکاسب العامل اذا نصح، بہترین مزدور وہ ہے جو خیر خواہی کرے. آگے ہے جی این نشا النبی وقال وماذا قال عن فصاحتی، نبی علیہ السلام نے کہاں پرورش پائی تھی اور اپنی فصاحت کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا. تو کیا فرمایا تھا؟ پیچھے جائیں جی. جواب یہ والا ہے. یہ والا کون سی حدیث؟ 29 نمبر حدیث ہے. پوری لکھ دیں، جو آپ پورا ہو جائے گا. وانا انا افصل عربی بیدن انی من قریش و نشفی بنی سعد بن بکر.
ماذا قال نبی فی یوم بدر، یوم بدر کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تو کیا فرمایا تھا، یہ پیچھے جائیں، یہ والی 30 نمبر حدیث، وقال فی یوم بدر ھذا یوم لہ ما بعدہ۔ اس کے بعد آگے ما هو الشیء الذی دل علی النبی للتحابب، وہ کون سی چیز ہے جو نبی علیہ السلام نے بتائی تھی جس سے محبت پیدا ہو جائے؟ تو اس کا صرف یہ والا جواب لکھتے ہیں، افشاء السلام، افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، بس اتنا ہی جواب ہے اس کا۔ ما هو حق الطریق، رستے کا حق کیا ہے؟ ما هو حق الطریق، رستے کا حق کیا ہے؟ تو یہ پیچھے حدیث، یہ والی ٹھیک ہے، یہاں سے شروع کرنا، غض البصری، صرف یہاں سے، غض البصر و کف الادا و رد السلام، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ ہے جی رستے کا حق۔ آگے چلتے ہیں جی، حال یجوز ان یقیم الرجل رجلا من مجلس ثم یجلس فیہ، کیا یہ جائز ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو اٹھائے اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے؟ لا، نہیں، حل کی جگہ پہ لا، آگے پھر کوما ڈال کے نا، لا یجوز ان یقوم، آگے وہی۔ بماذا شبہ النبی البیان، نبی علیہ السلام نے بیان کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ ٹھیک ہے، تو بماذا، تو اس میں آپ نے صرف جو ہے وہ بماذا کاٹنا ہے، باقی وہی شبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیان، آگے صرف آپ نے کیا لکھنا ہے، یہ والا، بالسحر، جادو کے ساتھ۔ اگلا سوال 39 نمبر سوال ہے، بڑا اہم ہے، پیپر میں آیا ہوا ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر آپ رٹا لگا لیں گے، یاد کر لیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ما معنی حقوق الامہات، نمبر 1 حقوق الامہات کا معنی عربی میں بتانا ہے، منع کا مطلب، ہاتھ کا مطلب، ووعد البنات، کیلا وکالا، یہ 1 2 3 4 5 لفظ ہیں، ان کے آپ نے عربی میں معنی بتانے ہیں۔ تو یہ میں نے لکھے ہوئے، حقوق الامہات کا معنی کیا ہے؟ عدم طاعت الامہات، عدم طاعت الامہات مطلب ماؤں کی نافرمانی کرنا۔ منع کا مطلب کیا ہے؟ بخل الشدید، بہت زیادہ کنجوسی کرنا۔ ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ غصب الحقوق والاموال، دوسروں کا حق کھانا، مال کھانا۔ وعد البنات کا معنی دفن البنات وہن حیات، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا۔ قیل وقال کا مطلب ہوتا ہے تکرار الکلام، اس کا ایک اور بھی معنی ہوتا ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دینا، تو یہ تکرار الکلام کا معنی ہوگا بحث کرنا، فضول بحث کرنا۔ کیفا یمکن ان ننصر ظالما، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ظالم کی مدد کریں؟ تو کیسے ممکن ہے، یہ والا میں نے لکھا ہوا ہے، بمنعہ من الظلم، اس کو ظلم سے منع کر کے۔ آگے ہے جی، ماذا قال نبی عن الظن والتجسس والتحاسد، نبی علیہ السلام نے ظن، تجسس اور حسد کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ تو کیا فرمایا تھا آپ نے، یہ والا جو ہاں جی، یہ پیچھے حدیث پوری لکھ دیں۔ قال، آپ نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، پوری حدیث لکھ دیں، جو آپ پورا ہو جائے گا۔ آگے ہے جی، ما جزاء من کان فی حاجت اخیہ، اس بندے کا کیا بدلہ ہے جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ 39 نمبر حدیث میں ہے، تو من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، بس اتنا، جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ ما جزاء من فرج عن مسلم کربۃ، کیا بدلہ ہے اس بندے کا جو اپنے بھائی، مسلمان بھائی سے کوئی مصیبت دور کرتا ہے؟ تو کیا بدلہ ہے؟ اسی حدیث میں اس کا جواب لکھا ہوا ہے، یہ والا، من سے، من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربۃ یوم القیامۃ۔ آخری سوال ہے، من هو شر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے بدترین لوگ کون ہوں گے؟ تو اس کا یہ والا جواب، پوری حدیث لکھ دیں، جواب ہو جائے گا، پوری نہ لکھیں، چلیں یہ لکھ دیں، ذل وجہین، ٹھیک ہے، بس اتنا، ذل وجہین، 2 چہروں والا، قیامت کے دن سب سے بدترین ہوگا۔ تو جی اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے،
تو کیونکہ سوال بھی کافی زیادہ تھے، 44 سوال تھے، تو وہ آپ کو میں نے کروا دیے ہیں۔ تو یہ والا جو سوال ہے یہ کس طرح آئے گا یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ یہ آپ کو نا صرف ایک دفعہ آیا ہوا ہے پیپر میں، ایک دفعہ، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کو پیرا بھی دے سکتا ہے اور صرف یہ جو 44 سوال ہیں یہ بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ آیا تھا، جوامع الکلیم آئے تھے ایک دفعہ پیپر میں، تو اس نے پیرا بھی دیا ہوا تھا اور ساتھ یہی سوال بھی دیے ہوئے تھے، لہذا اس میں پیرا دے دے تو زبردست ہے، نہ دے تو آپ کو پھر یہ زبانی کرنا پڑے گا، یہ جو سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں تو کچھ سوالات ہیں کہ اگر وہ پیرا دے بھی دے تب بھی آپ کو وہ زبانی کرنے پڑیں گے۔ ان میں سے دیکھیں نا، یہ والا جو پہلا سوال ہے، دوسرا سوال ہے، یہ آپ کو زبانی یاد کرنے پڑیں گے، اور اس کے بعد وہ جو 39 نمبر جو ہم نے سوال پڑھا تھا وہ بھی آپ کو زبانی یاد کرنا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ چاہے وہ پیرا دے بھی دے پھر بھی آپ کو اس میں کا جواب نہیں ملے گا۔ تو تھینک یو جی، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، اللہ حافظ۔